جانو اینڈر پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ جانو اینڈر کے 8 ساتھی بھی کشمور آپریشن میں ہلاک۔ ڈی پی او رحیم یار خان رضوان گوندل کے مطابق پولیس نے کشمور کے علاقہ کیل پور میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے پہلے مرحلے میں جانو اینڈر سمیت 7 ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا۔ آپریشن کے دوران پولیس کا گھیراؤ کرنے والے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کے دوران مزید 2 ڈاکو مارے گئے۔ جانو اینڈر کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر 1 کروڑ روپے انعام مقرر تھا۔ ڈاکو جانو اینڈر 2 سال قبل رحیم یار خان میں 9 افراد کے قتل کا مرکزی ملزم بھی تھا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارشوں کے بعد دریاؤں میں طغیانی۔ دریائے بولان میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ سیلابی ریلا پنجرا پل کا عارضی کازوے مکمل طور پر بہا لے گیا۔ گزشتہ روز کھولی گئی شاہراہ غیر معینہ مدت تک بند۔ پنجرا پل کے دونوں اطراف گاڑیاں پھنس گئیں۔ چھتر سے آنے والا سیلابی ریلا ربی کنال میں داخل۔ شگاف پڑنے سے چاول کی فصل متاثر۔ بوستان قلعہ سیف اللہ لورالائی میں سیلاب کا پانی آبادیوں میں داخل۔ کوہلو کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش۔ فاضل چیل کے قریب لینڈ سلائیڈنگ سے رابطہ سڑک بند۔ ہرنائی، زیارت، بارخان، پنجگور، آواران، بولان اور قلعہ سیف اللہ میں ایمرجنسی نافذ۔ ہب ڈیم سے آنے والے ریلے نے ہب ندی کے متبادل راستے کو مزید متاثر کر دیا۔ کراچی کا بلوچستان سے زمینی رابطہ براہ راست منقطع۔ کیچ میں میرانی ڈیم مکمل بھر گیا، پانی کا اخراج جاری۔ صوبائی محکمہ خزانہ نے بارش اور سیلاب کے متاثرین کی امداد کے لیے 15 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ ملک میں مختلف علاقوں میں بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال جاری۔ مانسیرا میں سیلابی ریلا سڑک بہا لے گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ سے اوگی در بند روڈ بند ہو گئی۔ شہر میں اونچائی پر بنا قبرستان شدید متاثر۔ ضلع محمد میں ندی نالوں میں طغیانی۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ سندھ کی تحصیل مہڑ کے قریب دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند۔ گاؤں 2 کلہوڑوں میں بند ٹوٹنے سے فصلیں متاثر۔ آزاد کشمیر کے علاقے سمہانی اور گرد و نواح میں بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی۔ نالے میں بہہ جانے والے ٹریکٹر ٹرالی کے ڈرائیور کو بچا لیا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ مزید موسلادھار بارشوں کا امکان۔ پی ڈی ایم اے نے اربن فلڈنگ اور بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافے کی وارننگ دے دی۔ دریائے سندھ میں 30 جولائی سے گڈو اور سکھر میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری۔ سکھر میں گزشتہ روز کی طوفانی بارشوں کے بعد شہر کے تجارتی مراکز اور اہم شاہراہیں بدستور زیر آب۔ بہراج روڈ سمیت گھنٹہ گھر سے شروع ہونے والے 5 بازاروں میں اب تک پانی جمع۔ جیل روڈ، پرانا سکھر، مینارہ روڈ سے بھی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ روہڑی میں کمر تک ڈوبے راستوں سے ہی عزاداروں کو جلوس نکالنا پڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف مختصر دورے پر متحدہ امارات پہنچ گئے۔ یو اے ای کے صدر سے ان کے بھائی کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ لاہور میں سی آئی اے اور ڈاکوؤں میں مقابلہ۔ زیر حراست 3 ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ فائرنگ کے وقت ڈاکوؤں کو نشاندہی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ہلاک ڈاکو اغوا کے متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ آئی ایم ایف کے دباؤ سے پاکستان میں شرح سود بڑھنے کا امکان۔ آئی ایم ایف کے اسٹاف لیول رپورٹ میں سخت مانیٹرنگ پالیسی جاری رکھنے پر زور۔ ماہرین کے مطابق پیر کو شرح سود 23% کیے جانے کا امکان ہے۔ اسٹیل بینک نے اپریل 2022 میں اب تک 12.25% شرح سود بڑھائی۔ کیا ایلین زمین پر آ گئے؟ پراسرار یو ایف اوز کی حقیقت کے بارے میں امریکی عوامی نمائندگان کی ایوان میں سماعت۔ امریکی نیوی اور ایئر فورس کے اہم انکشافات۔ امریکی خفیہ ایجنسی پر ایلینز اور یو ایف اوز کے متعلق حقائق چھپانے کا الزام لگا دیا گیا۔ امریکی فضائیہ کے سابق انٹیلیجنس کے آفیسر نے بتایا کہ امریکی خفیہ ایجنسی کو کئی غیر معمولی خلائی جہازوں کا ملبہ ملا ہے۔ ملبے کے ساتھ ساتھ غیر انسانی مخلوق کی لاشیں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ کی نیوی اہلکار ڈیوڈ فروز نے بتایا کہ انہوں نے 2004 میں ایک ایسی چیز کا مشاہدہ کیا جو عجیب و غریب طریقے سے حرکت کر رہی تھی۔ اراکین کانگریس کا مزید شفافیت کا مطالبہ۔
اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کولمبو میں ٹیسٹ میچ کی جیت کا کریڈٹ ٹیم اور مینجمنٹ کو دے دیا۔ کہا، سری لنکا کے خلاف سیریز میں پاکستان ٹیم کی کارکردگی اطمینان بخش رہی۔ کھلاڑیوں نے سری لنکا کی کنڈیشنز کے مطابق محنت کی۔